بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما، اور ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا سورہ ابراہیم میں ہے، آیت نمبر 40 اور 41۔ امن اور سلامتی کا ایمان اور اسلام پر مقدم ہونا۔ سابقہ آیت اور ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ دعائیں کی جن کی تفسیر حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، پہلی دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور امن کا حاصل ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان بھی تب بھی سلامت رہ سکتا ہے جب شہر میں امن ہو، جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ دیکھیے، جب اندلس میں امن نہ رہا اور مسلمانوں کی جانیں عیسائی حکمرانوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں تو کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کو جبراً عیسائی بنا دیا گیا۔ اذان، نماز باجماعت اور دیگر اسلامی شعائر اسی وقت قائم کیے جا سکتے ہیں جب ملک میں مسلمانوں کو امن حاصل ہو۔ بھارت میں کتنے مسلمانوں شادی کر دیا، وہاں گائے کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان بچوں کو ہندی اسکولوں میں وندے ماترم کا ترانہ پڑھنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں ہیں۔ بابری مسجد کو ہندوؤں کا شہید کرنا ابھی دور کا سانحہ نہیں۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں امن قائم ہو۔ صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن صحت کے حصول کے لیے ہسپتالوں اور ڈاکٹر تک پہنچنا بھی تب ہی ممکن ہے جب ملک میں امن ہو۔ ہمارے شہر کراچی میں لسانی ہنگاموں اور اس کے نتیجہ میں مسلسل کئی دن تک پہیہ جام ہڑتالوں کے نتیجے میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ لوگ جان بلب مریضوں کو فوراً ہسپتال نہ پہنچا سکے۔ کتنی اموات کو بر وقت دفنایا نہ جا سکا، کتنے لوگوں کو سامان خورد و نوش کی ضرورت تھی اور ہڑتالوں کی وجہ سے وہ کھانے پینے کا سامان نہ خرید سکے۔ کئی لوگ روزمرہ دہاڑی پر کام کرتے تھے اور ان کی خوراک تک کا ذریعہ ہے کہ پردیسی لوگ بے گھر ہیں، صرف ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ ہوٹل بند ہو جانے اور روزی نہ ملنے سے تمام لوگ مصائب کا شکار ہوئے، اور یہ سب ہڑتالوں کا نتیجہ ہے۔ پھر اللسانی اور فرقہ وارانہ فسادات میں کتنے یتیم ہو جاتے ہیں، یعنی گھروں میں ایک ہی شخص سب کا کفیل ہوتا ہے، وہ فسادات میں مارا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورا گھر مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ غرض بد امنی سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہنگامے میں لوگ ڈاک خانے اور بینک جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، ٹریفک سگنل توڑ دیتے ہیں۔ کہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ لیکن صدمہ یہ ہے کہ ہم میں اجتماعی سوچ نہیں رہی۔ غرض یہ کہ امن نہ ہونے سے دین اور دنیا دونوں خطرے میں ہیں۔ دین و دنیا میں کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب مسلمانوں کے ملک میں امن و ایمان قائم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کی جان اور ان کے ایمان خطرہ میں ہو، وہاں کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض
اور اسی سبب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 دعائیں کی، ہر دعا اپنی جگہ، لیکن انہوں نے ملک میں سلامتی اور امن کے اصول کو سب سے مقدم کیا اور فرمایا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چاند دے کر دعا کی تو امن و سلامتی کا ذکر ایمان اور اسلام سے پہلے کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اپنے والد سے اور اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دے کر دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں اس چاند میں امن اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ رکھ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بقیہ دعاؤں کی تشریح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ ان کو اور ان کے بیٹوں کو توحید پر قائم رکھیے اور بت پرستی سے محفوظ رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا اپنی امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے لیے تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور گناہ گاروں کے لیے شفاعت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی دعا اپنے اولاد کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں یعنی تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک ٹھہرا دیا ہے۔ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو کچھ لوگوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اور بے آب و گیا کہنے میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دے۔ پانچویں دعا یہ تھی کہ اے اللہ ان کو اور ان کی اولاد کی حوادث اور مصائب سے محفوظ رکھیے، کیونکہ تیرے بتائے بغیر ہمیں مستقبل میں پیش آنے والی آفتوں کا اور غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو ان باتوں کا جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ چھٹی دعا یہ تھی کہ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ اپنی دعائیں کرنے کے بعد آخر میں اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ نبی معصوم کی دعا مغفرت کے محمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا حالانکہ وہ معصوم ہیں، اور نبی علیہ السلام جب اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس سے مراد ترقی درجات ہوتی ہے، یا انبیاء علیہ السلام مغفرت کی دعا کر کے اپنی تواضع اور انکساری کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے کوئی مستغنا نہیں ہے۔ اور جب انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے استغفار کر رہے ہیں تو عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی کتنی احتیاج ہے، اور یہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا شکر ادا نہیں کر سکے، کیونکہ اس کی نعمتیں غیر متناہی اور ان کا شکر متناہی ہے، اور وہ اس کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، اور یہ استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ کام ان کے حق میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ امت کو تعلیم دینا اور کسی مکروہ کام کا جواز بیان کرنا فرائض نبوت سے ہے۔ اور یہ استغفار کی وجہ یہ ہے کہ برابر نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک خطا کے حکم میں ہوتی ہیں، یا ان کا استغفار اجتہادی خطا پر ہوتا ہے، ہر چند کہ وہ اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہتے، ان کو اس پر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا کی، پھر اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی، اور اس میں ہم کو دعا کا طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی مغفرت کا محتاج ہوں، اور اگر وہ صرف دوسروں کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا نہ کرے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے مستغنا سمجھتا ہے
اور اگر وہ دوسروں کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے دعا کرے تو اس سے ظاہر یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کی بنسبت اللہ تعالیٰ سے دعا کا کم محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے مومن ہونے پر دلائل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے جو دعا کی اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی متوفی 606 ہجری لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ کافر تھے اور کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، سو اس اعتراض کے متعدد جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اس وقت ان کو یہ علم نہ تھا کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ والدین سے ان کی مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کی دعا سے مراد بشرط اسلام، اور بعض مفسرین نے یہ جواب دیا کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں، صرف باپ کافر تھے، اسی وجہ سے قرآن میں خصوصیات سے باپ کے متعلق یہ آیتیں ہیں۔ ترجمہ: اے ایمان والو اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، جب ان پر ظاہر ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عارفی باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا وہ صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت حلم والے ہیں۔ امام راضی بہت بڑے عالم ہیں، ان کے شاگردوں سے علوم کو بھی نہیں پہنچتے اور علمی اعتبار سے ان کی گردادہ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی تفسیر میں ان کے تحقیقات و نکات آفرینی سے بہت استغفار کیا، ہمارے دل میں بھی ان کی بہت زیادہ توقیر ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعظیم و تکریم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے والدین کافر تھے، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر کے متعلق ہے کہ وہ اس آیت میں باپ کا اطلاق چچا پر ہے، اور عرب میں یہ معروف ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں بہرحال آپ کو معلوم ہو گیا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم 41 کی اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ بہت بعد کا واقعہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ اس دعا سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور کہا، ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کی زندگی میں اس کے ایمان لانے کی امید تھی، اس وجہ سے وہ اس کے لیے استغفار کرتے تھے۔ جب آزر مر گیا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار نہیں کیا اور اس بیزار ہو گئے، وہ مر گیا اور ایمان نہیں لایا۔ آزر نے 205 سال کی عمر پائی اور اس کی وفات شام کے مشہور و قدیم شہر ہرا میں ہوئی۔ حشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بائبل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہاں سارہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حبہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے ساتھ گئیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 37 سال تھی۔ وہ ان کے ساتھ حیران گئے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں رہے، پھر وہاں سے اردن چلے گئے اور وہاں بھی ایک طویل عرصہ رہے، پھر مصر چلے گئے اور وہاں بھی ایک طویل عرصہ تک رہے، پھر شام لوٹ آئے اور وہاں ایلیا اور فلسطین کے درمیان الصبا کے علاقہ میں رہے، وہاں ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی
وہاں کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو ستایا تو آپ علیہ السلام فلسطین اور ایلیا کے درمیان ایک مقام پر چلے گئے، وہاں بھی ایک کنواں کھودا اور اقامت کی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو بہت مال اور بہت غلام عطا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جس نے مہمان نوازی کی، اور پہلے شخص ہیں جس نے سالن میں روٹی کے ٹکڑے بنایا، اور پہلے شخص ہیں جس نے سفید بال دیکھے۔ امام محمد بن سعد محمد بن عمر اسلمی سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے 30 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا کے ساتھ ایک جابر بادشاہ کے ملک میں پہنچے۔ وہ مصر کا بادشاہ تھا اور اس کا نام عمر بن عمرہ القیس بن سبا تھا۔ اس بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ملک میں ایک شخص بہت حسین عورت کے ساتھ داخل ہوا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارا کے پاس گئے اور کہا، اے سارا، اس وقت ورائے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے کہا، یہ میری بہن ہے، تم میری تکذیب نہ کرنا، یعنی تم میری دینی بہن ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ توریہ اس لیے کیا کہ جب ظالم بادشاہ نے سارا کو بلوایا اور ان کے اپنے ہاتھ سے پکڑنے لگا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس نے کہا، تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جب سارا نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ سارا کو پکڑا تو دوبارہ اس کا ہاتھ اسی طرح شل ہو گیا یا پہلے سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا، تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارا نے دعا کی تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس نے اپنے بعض کارندوں کو بلایا اور کہا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو بلکہ ایک جنیہ کو لائے ہو۔ پھر اس نے سارا کی خدمت کے لیے ہاجرہ ان کو دی۔ حضرت ہاجرہ کے والد کبیتیون کے بادشاہوں میں تھے اور وہ مصر کے ایک شہر حفن کے رہنے والی تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہ شہزادی تھی۔ سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ وہ اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ سارا نے کہا، اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یہی حضرت ہاجرہ تمہاری ماں ہے، اے زمزم کے بیٹو۔ ہم اس سے پہلے بحوالہ بیان کر چکے ہیں کہ آزر شام کے قدیم شہر حران میں مر گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصہ حران میں رہنے کے بعد اردن گئے، اور اردن میں ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد حضرت سارا کے ساتھ مصر گئے، اور مصر میں حضرت ہاجرہ دی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کی شرح فرع الباری کے حوالے سے ہم بیان کر چکے۔ اور امام بن سعد نے یہ بھی روایت کیا کہ حضرت ہاجرہ کبیتیہ تھی اور وہ مصر کے ایک شہر کی رہنے والی تھی۔ مصر کے ایک ظالم اور سرکش فرعون کے پاس تھی جس نے حضرت سارا کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اللہ نے اس کو نامراد کیا۔ پھر اس نے حضرت ہاجرہ کو بلایا اور حضرت سارا کو بخش دیا، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے 30 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب ضرور سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما، اور ہمارے رب میری مغفرت فرما، اور میرے والدین اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔
اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ آزر کے مرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بیزار ہونے کے بہت عرصہ گزرنے کے بعد اور کم و بیش 50 سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور کافروں کے لیے دعا کرنے کی، خصوصی آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے آپ کو منع کر دیا گیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آپ کے والدین مومن تھے اور آزر آپ کا باپ نہ تھا، کیونکہ وہ تو بہت سال پہلے مر چکا تھا اور آپ سے بیزار ہو چکے تھے۔ تو جن والدین کے لیے مغفرت کی یہ دعا کی ہے وہ مومن تھے۔ اللہ کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے مجھے اس ترتیب سے بحوالہ آدم علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے ثابت اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے بھی انبیاء علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کو تفصیل سے لکھا، لیکن ابراہیم کی آیت 41 کی یہ تقریر تفصیلی اور تحقیقی اعتبار سے منفرد اور شاید کہ قارئین کو یہ تقریر اور کسی کتاب سے نہ ملے۔ نماز میں دعا مانگنے کے آداب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا، اور میرے رب قیامت کے دن میری مغفرت فرما، اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی، اکثر اور بیشتر مسلمان اپنی نمازوں میں یہی دعا کرتے ہیں۔ نماز میں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اپنے استاد کے لیے اور مومنوں کے لیے دعا کر کے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مومنین کی قید سے کفار سے احتراز کر لیا، کیونکہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، جیسا کہ عن قریب آئے گا کہ ہمارے اگر وہ زندہ ہوں تو ان کے لیے ہدایت کی توفیق کی دعا کرے، اور دعا میں مومنین کے ساتھ مومنات کا بھی اضافہ کر دے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اپنے ذنب بظاہر خلاف اولا کاموں اور مومنین اور مومنات کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ اور یہ حدیث میں بھی ہے جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں مومنین اور مومنات کے لیے دعا نہیں کی، اس کی نماز ناقص ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندے کی سب سے زیادہ محبوب دعا یہ ہے کہ وہ کہے، اے اللہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بالعموم رحمت فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میری مغفرت فرما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اگر تم عام لوگوں کے لیے دعا کرتے تمہاری دعا قبول ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اپنی دعا میں ترحیم کرو، کیونکہ خاص اور عام میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ نماز کے قاعدہ اخیر کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کی دعا کرے، اور یوں کہے، اللہم اغفر لی والی والدی واستاذی و جمیع المؤمنین۔ ہر چند کے استاذی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور کسی چیز کی دعا کرے، مثلا یہ دعا کرے مجھے جنت میں انبیاء علیہ السلام کا مقام ملے، یا دعا کرے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں کبھی بھی کسی قسم کا زر لاحق نہ ہو، کیونکہ یہ محال عادی ہے، انسان کو کچھ نہ کچھ زر ضرور لاحق ہوگا، اور یہ دعا حد سے تجاوز کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مغفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید رنگ کا محل عطا فرمانا۔ تو عبداللہ بن مغفر نے کہا، اے بیٹا
اللہ سے بعد جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو دعاؤں میں اور وضو میں حد سے تجاوز کریں گے۔ دعائے حرم۔ میں تمام عمر عافیت سے رہوں یا مجھے دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں حاصل ہوں اور تمام برائیوں مجھ سے دور ہوں، محال عادی کا سوال کرے، مثلا مجھ پر دسترخوان نازل ہو، یا محال شرعی کا سوال کرے، مثلا کافر کی مغفرت کا سوال کرے، تو یہ تمام دعائیں حرام ہیں، کیونکہ جو شخص کافر کی مغفرت طلب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب طلب کرتا ہے، اور اگر یہ دعا کرے کہ اللہ تمام مومنوں کو تمام گناہوں کو معاف کر دے تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس دعا میں ان حدیث کی تذکیر ہے جن میں یہ تصریح ہے کہ بعض مومنوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے یا محض اپنے فضل سے دوزخ سے نکال لے گا۔ لیکن کافر کی مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب، اور ثانی و ذکر دعا کفر نہیں، کیونکہ اس میں اخبار احادہ کی تکذیب ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کی مغفرت کا معاملہ ایک مشہور پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا خلف و عہد جائز ہے یا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن گناہ گاروں کو عذاب دینے کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں خلف و عید جائز ہے، کیونکہ سزا کی وعید سنا کر سزا نہ دینا جود اور کرم شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں اور میری بات تبدیل نہیں ہوگی، اور اللہ اپنی وعید کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو عین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔